جو 2-3 چیپٹر کیے تھے، 6 اور 7 2 چیپٹر کیے تھے، جس میں جدعون کی کہانی ہے۔ اور جدعون نسی کے قبیلے میں سب سے اس کا چھوٹا خاندان، اور گیہوں جاڑ رہا تھا کولو کے اندر چھپ کے، کیونکہ مدیانیوں نے ان پر چڑھائی کی تھی، اور جو کچھ وہ بیج بوتے وہ سامنے بیٹھ جاتے، اور جب وہ پیداوار ہوتی تو چھین کر لے جاتے، ان کے اونٹ، ان کے گدھے سب کو چھین کر لے جاتے، کچھ بھی ان کے لیے ذریعہ معاش نہ چھوڑتے، سب کچھ وہ لے جاتے۔ یاد رکھیے کہ جو خدا کے ساتھ نہیں ٹھیک چلتے، اسی طرح سے ان کے خاندانوں کے چگرد ابلیس نے پہرے ڈالے ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح تباہ و برباد کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایوب کے خاندان کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس نے پہرا لگایا ہوا ہے، لیکن اگر خاندان ٹھیک چلتا ہے خدا کے ساتھ تو پھر ایک حد ہے، ایک جو ہے وہ لائن کھینچی ہوئی ہے، اس لائن سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی وقت بڑھے گا جب اسے اوپر سے پرمیشن ملے گی، ادروائز نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، برکت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا کہ وہ ابلیس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور پیداوار آتی ہے رکھنے ڈال دیتا ہے، کہتے سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کہ ابلیس سرحدوں پر کھڑا ہے کہ گھر کے اندر کب آئے، پیداوار ہو، مہینے بعد پیداوار ہو، اور وہ چھین کر لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جدعون کے پیریڈ کے اندر ان کا یہی حال تھا، اور خدا سے دور مکمل طور پر گناہ کے اندر، بت پرستی کے اندر، اپنے کاموں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی 40 سال، کبھی 80 سال، کبھی 120 سال ظلم سہتے رہتے ہیں، پھر فریاد کرتے ہیں خدا مدد کر، خدا قاضی برپا کر دیتا ہے، تو قاضی پھر ان کو رہائی دلاتا ہے۔ تو یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر وہ فریاد پہلے ہی کرتے رہتے، پہلے ہی خدا کے ساتھ رہتے، تو یہ دکھوں سے وہ بچ جاتے۔ ٹھیک کھاتے پیتے رہتے، ہاں، لیکن وہ کہاں، وہ دنیا داری کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے ان کے پیچھے۔ تو جدعون کو خدا نے پھر بلایا کہ تو اسی زور میں جا اور ان کو رہائی دے۔ کہتا ہے میں بڑا چھوٹا ہوں، میرا خاندان بھی بڑا چھوٹا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ خدا نے کہا نہیں، تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے سائن مانگے کہ مجھے کچھ نشان دے اگر واقعی تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں روئی رکھتا ہوں باہر، اون جو ہے وہ اس نے وہ رکھی، تو کہتا ہے کہ یہ اون جو ہے وہ گیلی ہو تو باقی ساری زمین خشک ہو۔ تو بعد میں اسی کا اس نے الٹ کیا، تو خدا نے سارے نشانوں کا اس کو جواب دیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ نشان مانگے اس نے، خدا نے دیے اس کو۔ خدا خود آخر سے کہتا ہے یسایا کی معرفت مجھ سے نشان مانگ۔ تو بعض اگر کوئی نشان بھی مانگتا ہے تو خدا اسے دے دیتا ہے، لیکن مسیح سے بھی اس نے توما نے کہا کہ مجھے نشان دکھا، تو اس نے کہا آجا دیکھ لے۔
لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک کون ہے؟ جو بغیر دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب نشانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سنڈے کو میں بتا رہا تھا ہمارے پاس 3 بڑے نشان ہیں۔ کرائسٹ کا ورجن سے پیدا ہونا، اس کا ڈونکی کے اوپر رائڈ کرنا، سواری کرنا، اور تیسرا اس کا مردوں میں سے جیتنا۔ بہت بڑے سائن ہیں جو دنیا کے اندر اور کسی قوم، کسی قبیلے، کسی امت کے پاس نہیں، وہ صرف میرے اور آپ کے پاس ہے۔ تو اب اس لیے نشانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب وہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے بولتا ہے۔ یہ لاسٹ ہم نے خدا نے پھر کہا ٹھیک ہے 300 لوگ چن لے۔ اس نے پہلے 10,000 لوگ آ گئے۔ خدا نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، میں فتح تو دلا دوں، لیکن انہوں نے کہنا کہ ہماری طاقت سے کام ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کم، جو ڈرتے ہیں گھر چلے جائیں۔ تو 300 لوگ رہ گئے، اور وہ بھی کیسے کہ جو چپڑ چپڑ کر پانی پیئے۔ تو مطلب ہے کہ وہ ہر حال میں ریڈی ہوں خدا کے کام کے لیے۔ تو پھر 300 لوگوں کے ذریعے سے خدا نے ایک بڑی فتح جدعون کو مدیانیوں کے اگینسٹ دلوائی۔ یہ ہم نے لاسٹ اسٹڈی کیا تھا۔ آئیے 8واں چیپٹر کیجیے۔ اب چونکہ جدعون ان کے پیچھے چڑھا ہوا ہے تو کچھ لوگ آگے شہروں کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو اب جدعون ان کے پیچھے شہروں کے اندر تک جاتا ہے۔ 8واں باب۔ اور افرایم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کا نام بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ تو یہ جب اس نے دیکھا فتح مل گئی ہے تو افراہیمی لوگوں نے کیا کہا؟ جھگڑا، لیکن بڑا جھگڑا کیا۔ ہاں، کئی جھگڑیلو بھی ہوتے ہیں نا، ایسے ہی کام جب دیا جائے تو کرنا نہیں، ہاں بعد میں جھگڑا کرنا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ پہلے وہ آئے نہیں ہیں، اور جب فتح مل گئی تو کہتے تو نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ جھگڑا کیا اس کے ساتھ۔ خادم پھر بھی ہمبل ہوتا ہے، اس نے کہا یار میں جھگڑا کروں گا تو کیا جو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ یہ جھگڑا کر سکتے ہیں۔ پول نے کرنتھیوں کے خط میں کہا تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے ہیں؟ تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ کنارہ کشی کر لے، اس بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا رہے۔ تو انہوں نے افراہیمیوں نے جھگڑا کیا کہ تو نے ہم کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ ہاں، تو یہ میں نے بتایا کہ کئی جھگڑیلو بھی ہوتے ہیں، جھگڑے کرنا وہ پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کو یہ نہیں زیب دیتا۔ ان کو ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ کبھی ایسی نوبت آئے بھی تو ایک بڑا مثبت رویہ ان کو دکھانا چاہیے، جو کہ جدعون نے دکھائی۔ آگے پڑھیے آگے۔ اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افراہیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ خدا نے مدیان کے سردار اور ریب اور ضعیف کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، بس تمہاری طرح میں کیا کر ہی کیا سکا ہوں؟ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ غصہ کیا ہو گیا جی؟ دھیما ہو گیا۔ ہاں جی۔ تو مانی کہہ کے اس نے کہا یار خدا نے مجھے ویسے ہی فتح دے دی ہے، تو آپ نہ بھی جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بائبل میں لکھا نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے۔ بعض دفعہ آپ سخت لہجے سے جو ہے وہ سافٹ لہجے میں آتے ہیں تو یہ بہتری ہوتی ہے۔ آگے چلیے۔ چوتھی آیت۔ تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے۔ تو یہ 300 لوگ، اب یہ دیکھیے یہی خدا نے پیچھے کہا تھا 10,000 بندہ آیا ہے تو چنے کتنے ہیں؟ 300۔ 10,000 میں سے 300 صرف چنے ہیں، اور آگے فوج کتنی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں، بے شمار، ان کے اونٹ ہی بے شمار تھے۔ 300 چنے لوگوں 300 لوگوں کو چنا ہے۔ اور اب
خدا کو پتا تھا کہ کون کام جو ہے وہ صحیح کر سکتا ہے. یہ ایک ایماندار کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. ہاں جی، ایسے ہی نہیں ہے. کئی کہتے ہیں جی چرچ ہی جانا ہے نا، جتنے مرضی چلے جاؤ. ہاں جی، بھائی کون جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہے، تعلیم بائبل کے مطابق چل رہے ہیں اور درستگی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کون ہو؟ ان کو فالو کرنا چاہیے. ادھر عبادت کرنی، چرچ ہی چلے جانا نہیں. 300 لوگ خدا نے جو چنے تو وہ بھی آپ دیکھیے پھر کیا لکھا ہے آگے، تھکے ماندے. ہاں، یہاں تک خدا نے اسی لیے کہا تھا کہ ان بھیج دو ان کو. یہ 9,070 لوگ 700 لوگ جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ یہ ادھر بڑا مجمع لگتا ہے جی، بڑے لوگ آتے ہیں. بھائی ان میں سے چاند ہی کام کے ہوتے ہیں، مجمع جتنا مرضی ہو. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنا مجمع آیا ہے، 10,000 کی جماعت. ادھر کہیں پہ 10,000 جمع ہو جائے تو کہیں گے یار بڑا وہ کام ہے جی، بڑا کام. یہ 10,000 لوگ آئے ہیں. خدا نے کہا نہیں، ان کو بھیج واپس، یہ میرے کام کے نہیں ہیں، چند ایک میرے کام کے ہیں. ہاں، تو 300 لوگ. اور اب یہ دیکھیے رزلٹ، جن کو خدا نے چنا تو اب کیسی حالت ہے ان کی. پھر سے پڑھیں، تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے رہے تھے. یہ ہے جی، بہانے بازی نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے، ہاں میں تو آج یہ ہو گیا ہوں، اس طرح ہو گیا. وہ یہ نہیں، تھکے ماندے. مسیح کو پڑھیے، تھکا ماندہ لکھا ہے یعقوب کے کنویں پر سخار پر جا کے بیٹھ گیا، تھکا ماندہ. کھانا بھی نہیں کھایا، شاگرد کھانا لینے گئے ہوئے ہیں. یہ ہے، کوئی کھانا پینا نہیں. انہوں نے کہا کہ مالک آجا کھانا کھا لے. اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں، یعنی جو کام اس نے میرے سپرد کیا میں وہ پہلے کروں. تو یہ ایک خادم، ایک لیڈر کی لائف میں یہ نظر آنا چاہیے کہ خدا کی مرضی پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہاں، یا ویسے ہی وہ ادھر کو ہاں، جیسے وہ کہتے ہیں میری آنیاں جانیاں وے. ہاں، وہ کیا ہے نا، میری آنیاں جانیاں وے. نہیں، خدا کا کام، جو ذمہ داری، جو کام دیا گیا اس کو پورا کرنے والے یہ تھکے ماندے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں، پھر کامیابیاں ملتی ہیں. شہروں کو ایسے نہیں فتح کر لیا جدعون نے، بھئی وہ ساتھ کھڑے ہیں 300 کے 300، ایک بھی نہیں پیچھے ہٹا کہ میں آج جو وہ بھوک بڑی لگی ہے، ہاں روٹی کھا کے چلا. ہاں، ایک روٹی پانی پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے کھائیں پیے، لیکن اچھا ہے کہ کام خدا کا پہلے اس کو ذرا دیکھیں. 300 تھکے ماندے اور وہاں پر گئے. آگے ذرا چلیے، انہوں نے کیا کہا، 5 ہے. تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں ذبح زلمنا کو پیچھا کر رہا ہوں. تو جدعون نے فیور کی کہ یار یہ تھکے ہیں، سکات کے لوگ، یہ ان کے اپنے لوگ تھے. ہاں جی، اور اس نے کہا یار ان 300 لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ مسلسل چل رہے ہیں، اب بھوک بہت لگ گئی، ان کو ذرا روٹی پانی دو. تو لیڈر کو پھر بھی فکر ہے ان کی. ہاں، اس نے کہا کہ میری خیر ہے، ان کو دو کہ روٹی پانی یہ تازہ دم ہو جائے. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں. ہاں، وہ آگے سے طنز کرتے ہیں کہ کیا تو نے وہ آگے شہروں کو فتح کر لیا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ روٹی پانی دو. ہاں، آگے سے طنز، پٹنگ، مذاق. آپ یہ دیکھیں آگے پڑھیے ذرا. 6 سکات کے سرداروں نے کہا، ہاں یہ جو بڑے ان کے لیڈر ہیں نا، سردار، ایلڈرز، ہاں بزرگ، انہوں نے کہا ذبح اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضے میں آ گئے ہیں
جو تیرے لشکر کو روٹیاں دے. ہاں یہ کہتے ہیں تو نے ان کو پکڑ لیا جو ہمیں کہتا ہے روٹیاں دے بھی ہم تیری خدمت کریں. تو نے کیا کیا ابھی تک؟ حالانکہ پیچھے اس نے ان کا آدھا کام تمام کر دیا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے وہ روٹی پانی کے نہیں جو ہے ان کو دینا پڑنا وہ بھی نہیں دے رہے. فائٹ جنگ تو انہوں نے کرنی ہے. اب یقیناً آپ دیکھیے ان بزرگوں کے اندر وہ 9,700 لوگ بھی ہوں گے. ہاں تو آپ یہ دیکھیں جنہوں نے وہ صرف روٹی پانی نہیں دینا وہ فائٹ کہاں آگے کریں گے جا کے؟ وہ تو آ جائیں گے واپس کہ ہمیں نہیں کرنی ہے ہم جائیں واپس. وہ کریں گے فائٹ جو صرف روٹی نہیں دے سکتے. ہاں داؤد کے پیریڈ میں ایک واقعہ ہے. داؤد بیچارہ بیابان میں بھاگا پھرتا تھا, خدا کا کام کرتا تھا. اس کے شاگردوں نے ایک نابال شخص کو کہا کہ ہم نے تمہاری بھیڑوں کی رکھوالی کی ہے بڑی, اور اب اس کے جب اس اون بیچی اس نے نابال نے, تو اس نے کہا ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ روٹیاں اور کھانا پینا بھیج دے. اور اس نے کہا کہ نہ میں کیوں بھیجوں تمہارے لیے روٹی پانی. داؤد کو بڑا غصہ ہے. داؤد اپنی فوج لے کے آیا. اس نے کہا آج نابال کو جو ہے وہ ختم کر کے چھوڑیں گے. تو نابال کی بیوی ابیجل آگے آ گئی. اس نے کہا کہ نابال تو احمق ہے, اسے عقل نہیں ہے. ہاں تو یہوہ خدا کی جنگیں لڑ رہا ہے تو روٹی پانی میں اس نے پھر بھیجا اس کے لیے داؤد, تو جس کی وجہ سے داؤد کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بعد میں نابال 10 روز کے بعد خود ہی جو ہے وہ مر گیا. تو ایسے جنہیں خادموں کی قدر نہیں ہوتی, عزت نہیں ہوتی, ہاں تو ان کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو نے کیا ان کو مار لیا ہے کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں روٹی پانی دو. آپ یہ دیکھیں صرف روٹی پانی کی. ایلیا کے بارے میں لکھا کہ سارپت کی بیوہ ایک غیر قوم کہ ہاں ایک روٹی کے لیے گیا ہے. اسرائیل کے اندر روٹی نہیں تھے دے رہے ایک اتنے بڑے نبی کو. وہ بھوکا پیاسا کوے سے دیتے رہے. قریت کا نالا تھک گیا, خدا نے کہا جا ادھر چلا جا. اتنی بے قدری خادموں کی ہے, اس قدر پھر بھی وہ تھکے ماندے خدا کا کام کرتے ہیں. ہاں ایک روٹی آپ یہ دیکھیے, جن کو پتہ ہے وہ گیا, اس نے کہا کہ کوئی روٹی پانی ہے, کہتی ایک ہی روٹی ہے, ایک ہی روٹی ہے, میں اور میرا بیٹا کھائیں گے مر جائیں گے بس, کال ہے ملک کے اندر. انہوں نے کہا جا پہلے جو میں کہتا ہوں میرے لیے تو لے کے آنا, باقی بعد میں بات کریں گے. آج بھی خادم ایسے کہیں گے لو جی انہوں اپنی بھئی, ہاں ساڈے گھر اگے نہیں آٹا پانی ہے, انہوں اپنی پیس مینوں دیو پہلے. پادری دا ٹھڈ نہیں پڑنا. ہاں اس نے کہا پہلے میرے لیے لے کے آ. وہ ایماندار تھی, ایمان اس کو آ گیا ایلیا پر. آگے مسیح نے اس کی تعریف کی ہے اسی بیوہ کی, لے کے آ گئی. اس نے کھایا پیا. اس نے کہا جا جب تک کال کے دن ہے, نہ تو مٹی میں سے آٹا ختم ہوگا نہ کپی میں سے تیل ختم ہوگا. تو ایسا ہی رہا. تو جن کا ایمان ہے, جو ایمان, یہ باتیں ایمان سے ہوتی ہیں, فیت کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. کئی دینے سے ڈرتے رہتے ہیں. ہاں دے دیتا تو اپنا پیچھو ختم ہو جائے گا, پھر ہی کریں گے. بھائی اس کی قدرت, اس کی قوت پر بھروسہ رکھیے, سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ کیا تو نے ظلم نے اور ذبح کو مار لیا ہے جو ہم سے روٹیاں مانگ رہا ہے. ہاں تو آگے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. ساتھیاں جدعون نے کہا جب خداوند ذبح اور ظلمنے کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا. یعنی ببول اور یہ سدا گلاب جو ہے یہ کانٹوں والے خاردار پودے ہیں. تو اس نے کہا اچھا میں مار تو لوں گا. اسے پتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے. ہاں اب یہ دیکھیں وہ 9,700 لوگوں وہ بھی ہوں گے نا. ایمان کی بات ہے, ایمان والوں کو ساتھ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیے. ہاں یہ 300 لوگ ایمان پر تھے,
اسی لیے وہ پیچھے بھوکے پیاسے جا رہے ہیں. وہ ہوتے کہتے یار چنگا خدا دے کم نکلے بھوکے مر گئے اج. ہاں خدا بھیج کے تو دے گی بھیج بریانی بھیج کے تو ہاں تاکہ کچھ کھائیے پیے. جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے ہاں کہ خدا نے کہا وہ فتح دے گا. ہاں بھوکے ہیں تو کیا ہوا, وہ فتح اس کی طرف سے ہے, ہمارے زور اور قوت سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب خدا جو سلیکٹ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. اس نے 300 بندوں کو ٹھیک سلیکٹ کیا, وہ جا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مار تو میں ان کو لوں گا. اب یہ دیکھیے جو ان کا فیتھ پیچھے اس کو تجربہ ہوا ہے, اتنا بڑا تجربہ کہ اس نے کہا یہ وہ اون جو ہے وہ یہ روئی جو ہے وہ گیلی ہو جائے, باقی زمین ساری خوش ایسا ہی ہوا. اسے پتہ ہے تجربہ ہے پیچھے. تو مانی کہ جن کو تجربات میں سے جو گزرے ہیں ہاں وہ ایمان کے اندر کمزور نہیں ہوتے. ایمان میں ان کا وہ بڑھتے ہیں ایمان کے اندر جو تجربوں میں سے گزرے ہیں. جو گزرے ہی نہیں ان کو کیسے تجربے ہوں گے. ہاں اور کہیں گزرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم نہ ہی گزرنا پڑے, یہ مصیبت میں سے نہ ہی گزرنا پڑے. وہی گزریں گے اس میں سے تو ایمان بڑھے گا. پھر پتہ چلتا ہے مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. آزمائش میں سے گزرے گا برداشت کرے گا تو وہ بات بڑھے گی, پھر ایمان بڑھتا ہے. تو اب جب ان کو پتہ ہے کہتا ہے ذبح اور ظلمنے کو میں ماروں گا, آ کر تمہارے گوشت کو تم کو جو ہے وہ ان کانٹوں سے تمہارے جسم کو چنواؤں گا. ہاں یعنی تم کو بعد میں پوچھوں گا. آگے چلیں ذرا 9ویں آیت 8ویں آیت. پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسا ہی بات کی. اب دیکھیں فنویل یہ بھی ان کے اپنے لوگ تھے, انہوں نے بھی روٹی پانی, انہوں نے کہا نہیں تو ذبح اور ظلمنے کو کہاں مار سکتا ہے, وہ اتنے بہادر مرد, کوئی روٹی پانی نہیں, نکلو ادھر سے. انہوں نے بھی انکاری کی. آگے چلیے. انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا. سو اس نے فنویل کے بشندوں سے بھی کہا جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا. یہ اس نے سائن دیے کہ میں لوٹوں گا اور یہ برج بھی تمہارا میں گراؤں گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کہاں ذبح اور ظلمنے کو تم نے جو پکڑنا ہے, ہاں تم ادھر سے مار کے ہی آؤ گے. اس نے کہا نہیں میں آؤں گا, مار کے بھی آؤں گا اور یہ برج بھی ڈھاؤں گا. آگے چلیے 10ویں. اور ذبح اور ظلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت فرتور میں تھے, کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق لشکر میں سے بچ رہے تھے. تو یہ 15,000 بچ گئے ان کے, اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے. کتنے قتل ہوئے؟ 1,20,000. تو کنہوں نے کیا؟ 300 لوگوں نے. ان کے پاس ہتھیار کیا تھے؟ ہاں جی نرسنگا اور ایک وہ گڑھا تھا, مٹکا تھا, مشل, ایک مشل تھی. ہاں یہ 3. تو 300 لوگ ایک دم سے انہوں نے وہ توڑنے تھے. اور پھر مشرے جب انہوں نے سب دیکھا ایک دم سے وہ ڈر گئے. لکھا ہے کہ ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چل گئی, انہوں نے اپنے ہی مارنے شروع کر دیے. ہاں جی مارنے دشمن کے چاہیے تو انہوں نے اپنے ہی مارنے شروع کر دیے. کئی اپنے ہی مارنے شروع کر دیتے ہیں, ان کو دوسروں پہ زور نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں نہیں اپنے یہاں نہیں پڑو. تو یہ بڑی جو ہے وہ یہاں پر بڑی ہلاکت ہوئی. 1,20,000 مارے ہیں, 15,000 بچ گئے ہیں. اب جو بچے ہیں وہ جا کے بڑا سکون کر رہے ہیں. پڑھیے ذرا آگے 11ویں. سجدون ان لوگوں کے راستے سے جو نج اور یگبا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا, کیونکہ وہ لشکر آگے پڑھیے بے فکر وہاں انہوں نے کہا مزے کرو, ہاں ہم بچ گئے ہیں, روٹی پانی کھاؤ عیش کرو, مزے فکر بے فکری. ہاں وہ ادھر گئے, انہوں نے پکڑا, ان کو بھی مارا, قتل کیا. تو یہ جو ہے وہ بے فکری کی حالت جو ہے وہ یہ بڑی جو ہے نا وہ مشکل پیدا کر دیتی ہے, مسائل پیدا کر دیتی ہے. اس لیے لکھا مسیح نے کہا تمہاری کمرے بندی رہیں, دیپ جلتے رہیں, چراغ جلتے رہیں, کمرے ہوشیار اور بیدار رہو. ہاں دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو دعاؤں سے
آزمائشوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بے فکر ہو کے پڑے رہے تو پھر پکڑے بھی گئے۔ آگے پڑھیے۔ باریوں تو زیب اور ذلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان کو دونوں مدیانی بادشاہ زیب اور ذلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ 13ویں آیت۔ اور یواس کا بیٹا جدعون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ اور اسے دریافت کیا، سو اس نے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تو یہ پھر جب واپس آیا تو اس نے سکاتیوں کے ایک نوجوان کو پکڑا، اس نے کہا بتا ذرا وہ بزرگ کدھر ہے جو مجھے کہتے تھے کہ ان کو مار لیا جو روٹی پانی ہم سے مانگتا ہے۔ تو اس نے پھر ان کا حال بتایا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے۔ تو پھر آگے پڑھیے 14ویں آیت، نہیں 15ویں آیت۔ تب اس سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبی اور ذلمنے کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے طنزاً مجھ سے کہا تھا۔ تو اس نے واپس آ کر کہا یہ دیکھو جن کی بابت تم نے طنز کی تھی، ٹھٹھے مذاق کیے تھے۔ آگے پڑھیے۔ جن کی بابت تم نے طنزاً مجھ سے کہا تھا کہ زبی اور ذلمنے کو ہاتھ تیرے قبضے میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں۔ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور سدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تادیب کی، اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ 18ویں۔ پھر اس نے زبی اور ذلمنے سے کہا وہ لوگ جن کو تم نے بطور میں قتل کیا کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے، ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ 19ویں۔ تب اس نے کہا وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے، سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے بطر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا اس سے کہ وہ بھی لڑکا ہی تھا۔ 21ویں۔ تب زبی اور ذلمنے نے اٹھ کر کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ویت ہوتا ہے ویسے ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جدعون نے اٹھ کر زبی اور ذلمنے کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تو یہ دیکھیں جی اونٹوں کے گلوں میں ہار ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اونٹ کتنے تھے؟ بے شمار، ریت کے ذروں کی مانند، یعنی اتنے وہ امیر جو ہے وہ لوگ تھے۔ 22ویں۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے فتح دلائی، اب ہم پر حکومت تو ہی کر، ہم پر حکومت کیا کر؟ تو کر، تو ہمارا حاکم ہو جا، تو جو ہے وہ ہمارا قاضی بن جا۔ اس نے کیا کہا؟ آگے پڑھی 23ویں آیت 24۔ جدعون نے ان سے کہا میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، نہیں 23ویں آیت سے پڑھنا تھا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ آگے پڑھیے خداوند ہی تم پر حکومت کرے۔ یہ بڑا عاجز بندہ تھا، اس نے کہا نہیں جو ہے وہ حکومت کون کرے؟ خدا ہی حکومت کرے۔ آگے پطرس نے بھی اپنے خطوں میں کہا ہے کہ جب اس نے لیڈرز کو یہ حکم دیا کہ اپنے گلہ کی گلہ بانی کرو، تو آگے لکھا وہ حکومت نہ جتاؤ، حکومت نہ ان پر جتاؤ، یعنی بڑے پیار سے لے کر بھیڑوں کی طرح ان کی فیڈ کرو، حکومت نہیں ہے، حکومت صرف خدا کی ہے۔ کلیسیائیں خدا کی کلیسیائیں ہیں، یہ اس کے لوگ ہیں۔ خادم خدمت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، خادم خوراک دینے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، حکومت کے لیے نہیں ہے، حکومت صرف خدا کی ہے۔ جدعون کا بڑا اچھا نمونہ، اس نے کہا نہیں میں حکومت نہیں کروں گا، حکومت کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ آگے پڑھی 24۔ اور جدعون نے ان سے کہا میں تم سے عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ بس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں 1700 مسکال تھی، علاوہ ان چند دناروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کے ارغوانی پوشاک کے جو پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ تو یہ سارا اونٹوں کے گلوں میں ارغوانی پوشاکیں جو ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور یہ بڑے رچ لوگ تھے۔ 27ویں آیت
اور جدعون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنا کاری کرنے لگے، اور جدعون اس کے گرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ جدعون نے ان سے وہ سونے کی بالیاں لی اور ایک افود جو ہے وہ بنایا۔ افود بھی ایک ڈریس ہوتا تھا، لباس ہوتا تھا جو وہ پہنتے تھے، جیسے سردار کائن افود پہنتا تھا، نیچے ایک لباس ہوتا تھا، اور اس کا مطلب شولڈر بھی کہتے ہیں جو کندھوں پہ ایسے، اور کندھوں پہ بھی 6 پتھر، اس طرف 6 پتھر اس کے سردار کائن کے، تو اس کو پہن کر وہ خدا کی مرضی کو معلوم کرتے تھے۔ تو جدعون نے کہا کہ ایک لباس بناتے ہیں جس سے ہم خدا کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، ہاں، اور افود انہوں نے پھر وہاں پر بنایا، لیکن لوگوں نے اس سے غلط وہ بت پرستی کرنا اس کی شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ لکھا ہے کہ تب مدیانی بنی اسرائیل کے مغلوب انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھا، جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ تو زنا کاری انہوں نے کری، یعنی انہوں نے وہ بت پرستی کی، اور لکھا ہے کہ وہ جدعون اس کے گرانے کے لیے پھندا ٹھہر گیا۔ تو یہ ان کے لیے پھر مشکل کا باعث بنی، کیونکہ لوگوں نے جو ان کو نظر آیا انہوں نے پھر سے وہ، کیونکہ اسرائیل کی حالت یہی کنڈیشن ہے، وہ بار بار وہیں پر جو ہے وہ چلے جاتے، بت پرستی کرنا شروع کر دیتے۔ بائبل میں لکھا ہے جو بار بار طبیب پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تربیت کی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، تاکہ جدعون کی طرح ایمان ہمارا ہو۔ کہتا ہے میں آؤں گا، ذبح ذلمنے کو قتل کر کے آؤں گا، ہاں، اور برج بھی یہ تمہارا آ کے ڈھاؤں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خدا ساتھ ہے۔ 300 لوگوں کے ساتھ 1,20,000 ایک، 15,000 ایک، صرف 300 لوگوں کے ساتھ اس نے ان شہروں کو برباد کیا اور ابلیس کی قوتوں کو ڈانٹا، مارا، ان کو شکست دی۔ میں اور آپ دعاؤں سے جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا لڑائی جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہماری فائٹ شرارت کن روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں بستی کرتے، ان سے ہماری فائٹ۔ اس لیے دعاؤں میں ان کی قوتوں کو مغلوب کرنے والے ہوں اور دعاؤں سے فتح پانے والے ہوں۔ بہت بیسی آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کریے، جماعت میں سے کوئی بھی بلند آواز سے خدا